जंगी जुनून में मुब्तला मोदी बौखलाहट का शिकार। एक के बाद एक भारतीय फौजी अफसरान की छुट्टी। जनरल MV कुमार के बाद नायब फिजाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर को ओहदे से हटा दिया। भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। नायब फिजाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर ने मोदी का हुक्म मानने से इनकार किया। SP धारकर गुज़िश्ता रात राफेल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे। राफेल तैयारे LOC पर जासूसी का टास्क पूरा करने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी रेडार्स के सामने बेबस हो गए। नायब फिजाई सरबराह पायलट्स पर नाखुश। टास्क की नाकामी पर मोदी ने एयर मार्शल SP धारकर को बरतरफ कर दिया। भारतीय फिजाइया में शदीद बेचैनी। एक दिन पहले भारत के हाजिर सर्विस जनरल MV कुमार ने पहलगाम ड्रामे का भांडा फोड़ दिया था। जनरल MV कुमार ने बताया, पहलगाम वाकया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे मुल्क से ही हुआ है, जिस पर मोदी सरकार ने अपने जनरल को फारिग करके तहवील में लिया। डीब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली मुंतकिल किया। भारतीय फौज में मजीद इस्तीफों और तब्दीली का भी इम्कान है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दस्तावेजी सबूत लीक। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए रॉ ने हमला प्लान किया। मंसूबे का मकसद कश्मीर में खून की होली खेलकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना था। हमले में इस्तेमाल असलहे को शुमाली वज़ीरिस्तान से सप्लाई किए जाने का इल्जाम आयद करना था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद अमरीका और दीगर आलमी ताकतों को पाकिस्तान से मुतनफ़र करना था। हमले की आड़ में कश्मीरियों की नस्ल कुशी करके भारतीय तसल्लुत को तक़वियत देना था। पाकिस्तानी फौज की 12 कोर मशरकी महाज पर मसरूफ करना। बलोचिस्तान में BLA और दीगर दहशतगर्दों को सहूलत फराहम करने का भी जिक्र। दस्तावेज में अमरीकी नायब सदर JD Vance के दौरे का भी जिक्र। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सवाल उठाए। पहलगाम वाक़ये के 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। वाक़या लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर दूर हुआ। ये कैसे मुमकिन है? 10 मिनट में पुलिस पहुंची और FIR दर्ज कर दी। इल्जामात के बजाय पहलगाम वाक़ये के हक़ाइक़ जानना चाहते हैं। इल्जाम तराशी के बजाय भारतीय हुकूमत को सवालों के जवाब देना होंगे। पुलिस ने 10 मिनट की तफ्तीश में फैसला कर लिया कि पाकिस्तान मुलव्विस है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। वाक़ये को फौरी तौर पर मुसलमानों से जोड़ दिया गया। बयानिया बनाया जा रहा है कि हिंदू कत्ल हुए। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये उनका मकसद है। पहलगाम वाक़ये पर भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं। भारत सियासी मुफादात के हुसूल के लिए दहशतगर्दी करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारत को पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने का मशवरा। जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राब्ता। पहलगाम में जानों के ज़िया पर अपने दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने मार्को रूबियो को खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़ये के बाद भारतीय इक़दामात के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बताया। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। जम्मू कश्मीर तनाज़ा का पुरअमन हल भी जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। अमरीका का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों फ़रीक़ैन को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। फिजा से जमीन और समुंदर तक हर महाज पर जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल हैं।
پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ تصادم کا راستہ چننا بھارت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آگے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہم نے 2019 میں بھی بھارت کو بتا دیا تھا کہ ہماری تیاری کیسی ہے۔ پاکستان کی قوم اپنے ملک کا دفاع ہر قیمت پر کرے گی۔ ترجمان پاک فوج کی نائب وزیر اعظم کے ساتھ بریفنگ۔ بھارت خود ایک دہشت گرد ریاست ہے، پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کرا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا، میانوالی دہشت گرد حملہ فتنہ خورش سے بھارت کا گٹھ جوڑ ظاہر کرتا ہے۔ 4 نومبر کو میانوالی میں واقعہ ہوا تھا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ایک دن پہلے بتایا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے کراچی میں چینی شہریوں پر حملے کی پیشگی پوسٹ کی۔ کب، کیسے اور کہاں حملہ ہوگا؟ جعفر ایکسپریس واقعے سے پہلے بھی انہی بھارتی اکاؤنٹ سے پوسٹیں ہوئیں کہ پاکستان پر نظر رکھیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اطلاعات دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ ثابت کرتا ہے۔ بھارتی فوج کے حاضر سروس میجر کی دہشت گرد سے گفتگو کی آڈیو سامنے آئی۔ بھارتی فوج کا میجر دہشت گردوں سے پیسوں کے لین دین کی بات کر رہا ہے۔ کلبھوشن یادو کو سب جانتے ہیں، وہ حاضر سروس افسر تھا۔ بھارت جان بوجھ کر حالات کشیدہ کر رہا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بھارتی اقدامات سے پورا خطہ خطرے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ میڈیا بریفنگ۔ انٹرنیشنل اور مقامی میڈیا کو بتایا کہ بھارت کے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کارروائی ناقابل قبول ہے۔ پاک فوج الرٹ ہے، بھارت کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سینتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کونسل کا واضح پیغام ہے کہ پانی روکنے کا اقدام جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان بھارت کی سہولت کاری سے کی گئی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ کئی ملکوں میں لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنانے کے پیچھے بھی بھارت ملوث ہے۔ عالمی برادری اپنے شہریوں کے قتل پر بھارت کا احتساب کرے۔ بھارت نے جو پریشر بنایا ہے لگتا ہے وہ حملہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پہلا آپشن ہے عالمی طاقتیں مداخلت کر کے اسے روکیں گیا۔ بھارت چھوٹی موٹی کارروائی کر کے کہے گا کہ ہم نے بدلہ لے لیا۔ سویلینز کو اگر نشانہ بنایا تو بھارت کے لیے نتائج بہت برے ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اقتدار میں آنے کے بعد گجرات کے قصائی نے دہشت گردی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی۔ گجرات کا قصاب پاکستان، امریکہ اور کینیڈا میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ عالمی کمیشن یا گروپ پہلگام واقعے کی تحقیقات کر سکتا ہے۔ تحقیقات کر کے دیکھ لیں پہلگام حملہ اسکرپٹڈ اور فراڈ تھا۔ میرے انٹرویو کو بھارت نے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا۔ گفتگو افغانستان سے متعلق تھی، کشمیر سے جوڑ دیا۔ میری گفتگو بھارت خود پر چپکانا چاہتا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ بھارت کی ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ بھارتی فوج نے کیانی اور منڈل سیکٹرز میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے مؤثر جواب سے دشمن کے متعدد مورچے تباہ ہونے کی اطلاعات ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایل او سی پر قائم بھارتی چکوترا پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت سرحدی دیہات خالی کرانے لگا۔ عوام کو حقائق سے بے خبر رکھنے کے لیے درجنوں پاکستانی چینلز بھی بلاک کر دیے۔ بھارتی فضائیہ کے 4 رافائل طیاروں کی مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ، پاک فضائیہ کے طیاروں کی موجودگی دیکھ کر بھارتی طیارے بوکھلاہٹ میں فرار ہو گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک مشیر برائے قومی سلامتی مقرر۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو قومی سلامتی کے مشیر کا اضافی چارج دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی اسلامی ممالک کے سفیروں سے ملاقات۔ جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال اور بھارت کے اشتعال انگیز رویے سے خطے کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا۔ او آئی سی سفیروں کا پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی، پاک بھارت کشیدگی سفارتکاری کے ذریعے کم کرنے کی ضرورت پر زور۔
پہلگام واقعے پر وزیر اعظم کہہ چکے غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا، بھارت اس وقت جذباتی ہو رہا ہے، پاکستان تحمل سے کام لے رہا ہے، پاکستان نے بہت تحمل سے بھارت کے الزامات کا جواب دیا ہے۔ بلاول نے کہا، پاکستان ایل او سی پر بھارتی فائرنگ کا جواب دے رہا ہے، پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی اور ایل او سی پر فائرنگ سے کیا فائدہ ہوگا؟ دہشت گرد گروپ سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا، بھارتی حکومت پانی بندش کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہے تو مطلب اعلان جنگ ہوگا۔ پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم، پاک فوج کی جنگی مشقیں، چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں، ٹینکوں، توپ خانے، انفینٹری نے حصہ لیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی بعد کی صورتحال، جنگی مشقیں سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، چکر گڑھ سمیت دیگر علاقوں میں جاری ہیں۔ ملک کی سلامتی و دفاع کے لیے پاک فوج کے جوان قربانی دینے کو تیار۔ پاک فوج ہمہ وقت چوکس اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی، پیٹرول 2 روپے سستا، 1 لیٹر پیٹرول 252 روپے 63 پیسے کا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مبنی اسپیشل ویڈیو ہر لہجہ تیار ریلیز کر دی گئی۔ اسپیشل ویڈیو میں بحری اور ساحلی محاذ پر موجود آفیسرز اور جوانوں کا ملک سے وفاداری اور بحری دفاع سے جڑے عزم و ہمت کا اظہار۔ یہ ویڈیو ہر جہت اور ہر لمحہ کڑی نگرانی اور ناقابل تسخیر رہنے کے عزم کی عکاس ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم، اتر پردیش، ہریانہ، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ میں ہندو انتہا پسندوں کا مسلمانوں پر تشدد، آگرہ میں ایک مسلمان شخص کا قتل، حملہ آور نے اسے پہلگام حملے کا بدلہ قرار دیا، یو پی میں ریسٹوران کے مسلمان ملازم کو قتل کیا، حملہ آوروں کا 26 کی موت کا بدلہ 2600 سے کا نعرہ، کشمیری اور بھارتی مسلمان طلبہ بھارت میں دہشت گرد قرار، مہاراشٹر کے وزیر نتیش رانے نے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی کال دی۔ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم متحد، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، پاکستان نے بھارت کو ہمیشہ بھرپور جواب دیا ہے، بھارت نے پاکستانی چیلنجز پر پابندی لگا کر ثابت کر دیا وہ ناکام ہو چکا۔ فیصل باؤڈر کا کہنا ہے، بھارتی اقدام کا جواب سود سمیت دیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، بھارت نے کوئی بے وقوفی کی کوشش کی تو وہ حشر ہوگا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بھارت ہر چیز کا الزام پاکستان پر لگاتا ہے لیکن آج تک کوئی الزام ثابت نہیں کر پایا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، بھارتی فوجی جنرل کا بیان آیا، پہلگام حملہ بھارت کے اندر سے ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی دہشت گردی کو ایک ثبوت دکھا دیے، مودی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈھٹائی چھوڑ کر استعفیٰ دینا چاہیے۔ بارڈر پر ٹینشن ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے، ہر چیز کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں قرارداد منظور۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا، پہلی بار تو چائے پلائی، اس بار کچھ اور ملے گا، بھارت کو دندان چکن جواب دیں گے۔ بلوچستان کے عوام پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ بنو کے علاقے برگنتو میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید 3 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ آج پولیس لائنز میں ادا کی جائے گی۔ مقابلے میں ہلاک 2 دہشت گردوں کی لاشیں حملہ آور اپنے ساتھ لے گئے۔ اعلیٰ پولیس افسران نے اسپتال میں داخل زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم پنجاب بس اڈے کے قریب لوٹ مار کر رہا تھا، مارے گئے ملزم کی شناخت نہ ہو سکی۔ جامع کراچی میں پانی کی لائن پھٹنے سے اسٹاف کالونی کے 400 گھر زیر آب، نکاسیاب کا کام تاحال شروع نہ ہو سکا۔ واٹر بورڈ حکام کا کہنا ہے، دلدل کے باعث ہیوی مشینری کے استعمال میں مشکلات ہیں، کام کے لیے مزید 72 گھنٹے درکار ہیں۔
लाइनों में आए दिन टूट फूट साजिश लगती है। एमक्यूएम का कराची में पानी की किल्लत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा यह अमल वाटर कॉरपोरेशन की मिली भगत और माफिया को नवाजने की साजिश हो सकती है। खरबों का टैक्स देने वाले शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मौशी शहरक के साथ नारवा सलूक समझ से बालातर है। फौरी पानी फराहम किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी की तुर्की में हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार पर हाजिरी। गवर्नर सिंध और अहल खाना के लिए मज़ार का अंदरूनी हिस्सा खुसूसी तौर पर खोला गया। गवर्नर ने मुल्क की तरक्की और पाक फौज के लिए दुआ की। कामरान तेसूरी ने ज़ायरीन में मिठाई भी तकसीम की। नायाब मादनियात के हुसूल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन में मुआहदा तय पा गया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक मुआहदे के तहत अमरीका यूक्रेन सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम करेगा। यूक्रेन की खुद मुख्तारी खुशहाली पर मरकूज अमन अमल के लिए पुरअज़्म है।